السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر طارق وہاب ہے۔ میں یہاں عمان میں سینئر کنسلٹنٹ سرجن ہوں۔ آج ہم ایک اور عام سرجیکل بیماری کی ڈسکشن کریں گے۔ اس کو ہم انگلش میں پائلو نیڈل سائنس کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کو اردو میں کیا نام ہے، اور لیکن یہ ایک بیماری ہے جو ہماری کمر کے نچلے حصے میں کولوں کے اوپر درمیان میں جو ڈمپل ہوتا ہے وہاں پہ یہ پس بن جاتی ہے، اور اس کو ہم پائلو نیڈل سائنس کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اردو میں یا یہاں ہم عربی میں جو ہے ناسور بھی بولتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ناسور کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ اس کی کافی وجوہات ہیں، مطلب یہ بیماری جو ہے پائلو نیڈل سائنس جو ہے یہ بیسیکلی مردوں اور عورتوں دونوں میں ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو علامات ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ پس کی صورت میں آتا ہے جس میں اس حصے میں پس جمع ہو جاتی ہے، تو وہ تو ایک قسم کی ایمرجنسی ہے، اور اس میں آپ کو مطلب جو ہے فوراً آپریشن کرنا پڑتا ہے اور اس پس کو ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ اور جو دوسرا ایک عام ہے جس میں کہ کچھ عرصے کے لیے پس آتی ہے اور پھر وہ پس غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد آتی ہے، تو یہ سلسلہ پس کے آنے جانے کا چلتا رہتا ہے۔ تو اس کو پھر ہم الیکٹیولی جو ہے، ایمرجنسی نہیں، الیکٹیولی اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ اب اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ عموماً ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن میں جو کھال پہ جیسے یہ بال ہیں وہ زیادہ ہوں، ان کی کمر پہ گھنے بال ہوں، جو زیادہ بیٹھے رہنے کا کام ہے، آفس ورک ہے جن کا بہت زیادہ، یا جن کا لمبی ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو بال یہاں سے گر کے نیچے جاتے ہیں وہاں پہ کولوں کے اوپر، اور وہ وہاں پہ آلریڈی چونکہ ڈمپل ہوتا ہے تو وہ بال اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو پائلو نیڈل سائنس کو اس کو ہم نیسٹ آف ہیئر بھی بولتے ہیں، بالوں کا گچھا اس کو بولتے ہیں۔ اب یہ تو چلیں ٹھیک ہے مردوں میں، لیکن عورتوں میں بھی کامن ہے۔ یہاں مڈل ایسٹ میں تو بہت کامن ہے یہ۔ میں سعودی عرب میں بھی جب میں نے تھا تو کافی ہم نے پائلو نیڈل سائنس کے کیسز دیکھے ہوئے تھے، اور یہاں عمان میں بھی بہت پائلو نیڈل سائنس کے کیسز بہت کامن ہیں یہاں پہ، نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں۔ اب جب یہ ہم بالوں کا وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی بال زیادہ ہوں ان لوگوں میں ہوتے ہیں، تو ان خواتین میں بھی ہوتے ہیں جن کے بال بہت کم ہوتے ہیں پیچھے کمر پر یا ادھر، ان میں بھی یہ بیماری کامن ہے۔ تو صحیح طرح سے ابھی تک اس بیماری کی جو وجوہات ہیں وہ پتہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک میں نے بتایا کہ علامات ہیں، علامات اس کی دو قسم کی ہی ہوتی ہیں، یا تو یہ ایبسس یعنی پس بن جائے گا، اور جب پس بن جائے گا تو مریض سے بیٹھنا بھی مشکل ہوگا، اس سے چلنا پھرنا کام نہیں کر سکے گا، کپڑے پہنے گا تو کپڑوں کے اوپر پس پھٹ کے نشان آ جائے گا، تو وہ بہت ہی ایمرجنسی ہوتی ہے۔ اس میں صرف آرام مریض کو اس وقت ہی ملتا ہے جب وہ پس پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم کاٹ کر چیرا لگا کر اس کی صفائی کرتے ہیں، اور بعد میں جب زخم بھر جاتا ہے تو پھر ہم جو سائنس ہے، جو ڈمپلز ہیں ان کو نکالنے کا آپریشن کرتے ہیں۔ یا دوسری علامات وہ ہوتی ہے کہ جب مریض جب آئے ہمارے پاس، جب اس کو پس نہیں ہے، صرف ڈمپلز ہی ہیں، جو کہ اکثر نہیں آتے اس وقت، وہ لوگ مریض تو صرف اس وقت ہی آتے ہیں جب ان کو پس ہو یا پین زیادہ ہو رہا ہو، تب ہم اس کو الیکٹیولی نکال دیتے ہیں۔ اب جہاں تک اس کی آپریشن کا تعلق ہے، تو میں نے جیسے کہا کہ ایمرجنسی میں تو ہم صرف پس کو ڈرین کر دیتے ہیں، اس میں ایک بس ایسے چرا لگایا، پس ڈرین کیا، صفائی کی، اور مریض کو کہتے ہیں کہ جی آپ روزانہ جا کے اپنی اس کی ڈریسنگ کرائیں۔ جو دوسرا آپریشن ہے، جو پس کے علاوہ جو مریض جو الیکٹیولی آ رہے ہوتے ہیں، اس میں مختلف آپریشنز ہیں۔ اب تو اس میں ہم یا تو یہ ہے کہ اس پورے حصے کو جس میں یہ ڈمپل ہے اس میں ایک ایسے ایلپٹیکل انسیشن لگا کے اس پورے ٹریکٹ کو نیچے تک نکال لیتے ہیں،
निकाल कर उसको वो ट्रैक्ट जो है वो जैसे इतना बड़ा रह गया, जैसे उसको ट्रैक्ट को खुला छोड़ देते हैं और फिर उसकी ड्रेसिंग्स करवा रहे होते हैं रोज़ाना। अब उस ज़ख्म को भरने में बहुत टाइम लग जाता है, अमूमन 2 महीने से 3 महीने लग जाते हैं, और फिर मरीज़ को जॉब पे जाना और बैठना और दूसरे काम करना, तो उसके सारे मामूलात ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ लोग ये मरीज़, लेकिन इसमें ये है कि हीलिंग अच्छी हो जाती है बाद में, लेकिन कुछ ये है कि जो आपने वुंड को खोला उसको बाद में सूचर्स लगा के, स्टिचेस, टाँके लगा के हम उसको बंद कर देते हैं। लेकिन टाँके लगा के बंद करने वाले ऑपरेशन का नुकसान ये है कि उसमें बाद में नीचे पस जमा हो सकता है, खून जमा हो सकता है, सीरोमा जमा हो सकता है, वूंड इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब वूंड इन्फेक्शन हो गया तो फिर आपको फिर ये टाँके काटने पड़ेंगे और ज़ख्म को खुला रखना पड़ेगा। तो और इस सारे ऑपरेशन में ये है कि जो इसके दोबारा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर सही पहली सर्जरी सही नहीं हुई है तो ये दोबारा भी हो सकता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद जाके दोबारा। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि हम मरीज़ को कहते हैं कि आप इस जगह को साफ़ रखें, इस जगह की सफाई रखें, और अगर जो बाल, जिनको बहुत ज़्यादा बाल हैं, हेयर हैं, तो वो हेयर क्रीम, रिमूविंग क्रीम जो है वो लगा के हर 2 हफ्ते तक, इस 2 हफ्ते में इसकी सफाई ज़रूर रखें, इसको क्लीन रखें, क्योंकि जैसे ही बाल होंगे तो वो बाल फिर वापस अंदर उस ज़ख्म में जाएंगे और वो जाके दोबारा इन्फेक्शन कर देंगे। तो ये एक बहुत आम बीमारी है, पाकिस्तान में भी कॉमन है ये, लेकिन यहाँ मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। और रोज़ाना हम जो है इस तरह के पेशेंट देखते हैं, और हफ्ते में 3-4 इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं इनके यहाँ पे। और तो और इसकी रिकरेंस भी बहुत कॉमन है इसमें। तो ये एक छोटा सा तज्जिया था पाइलोनिडल साइंस के बारे में, और उम्मीद है कि आप लोगों को के लिए ये मुफीद होगा। इसी से मिलते जुलते और कोई टॉपिक अगर आपको डिस्कशन के लिए चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ फुटबॉल की खबरें नहीं मिलेंगी। हम मेडिकल के टॉपिक्स भी इस पे डाल रहे हैं, और मैं चूँकि सर्जन हूँ तो मैं सर्जरी से रिलेटेड टॉपिक डाल रहा हूँ। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारे दूसरे कोलीग्स जो हैं, डॉक्टर अस्मा ज़ीशान फिज़िशियन हैं, और डॉक्टर शाइस्ता रफ़ीक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर रफ़ीक और अब्दुल समद मेरे कोलीग्स हैं। तो वो भी हम सर्जरी के टॉपिक्स शेयर करेंगे। डॉक्टर अस्मा अहमद जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं। तो इस तरह हमारे सारे बैठक ग्रुप के जो भी मेंबरान हैं वो अपने अपने टॉपिक शेयर करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। देखते रहिए बैठक चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।